جب قوم عاد کفران نعمت اور حق ناشناسی کی سزا کے طور پر غضب الہی سے غارت ہو چکی تو اس کے ویرانوں اور کھنڈروں کو قوم سمود نے آباد کیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ حبوط آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کے بعد تقریباً 3000 سال بعد یہ قوم زمین پر آباد ہوئی۔ اس کے پاس کثرت سے اونٹ، بکریاں اور مال و دولت تھا۔ اس سے وہ قوم مغرور ہو کر گمراہ ہو گئی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت صالح کو بھیجا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح نے ان کو بہت سمجھایا مگر انہوں نے اپنے کفر و شرک کو نہ چھوڑا۔ آخر انہوں نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اگر پتھر سے ایک قد آور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلے اور نکل کر بڑا سا بچہ دے دے تو حضرت پر ایمان لے آئیں گے اور خالق حقیقی کی عبادت کرنے لگیں گے۔ دعا قبول ہوئی، پتھر سے ایک آواز پیدا ہوئی، پتھر پھٹ گیا، اس میں سے ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسی قوم نے سمود چاہتی تھی۔ اس نے بڑے تنو توش کا بچہ دیا۔ حضرت کا یہ معجزہ دیکھ کر قوم کے بعض افراد حلقہ بغوش اسلام ہو گئے، مگر بت خانے کے مجاوروں نے انہیں بہکایا، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ ساحر کا جادو ہے۔ اس لیے وہ گمراہ کے گمراہی رہے۔ البتہ انہوں نے یہ مان لیا کہ ایک دن کنویں کا پانی اونٹنی پیا کرے اور دوسرے دن قوم کے سب جانور پیا کرے۔ پانی کی اس تقسیم سے بعض لوگ ناراض ہو گئے، کیونکہ کنویں سے جتنا پانی دن بھر نکالا جا سکتا اونٹنی سب پی جاتی تھی، اور وہ دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ تمام قوم کو پورا ہو جاتا۔ مگر اس کی صورت ایسی مہیب تھی کہ جب وہ چرنے کے لیے جنگل کو نکلتی تو سب مویشی ڈر کر شہر میں بھاگ آتے، اور جب وہ چر کر شہر میں آتی تو مویشی جنگل میں بھاگ جاتے۔ آخرکار انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت کو معلوم ہوا تو فرمایا دیکھو اس اونٹنی کی سلامتی سے تمہاری سلامتی ہے، اگر تم اس کو ستاؤ گے تو تم بھی چین نہیں پاؤ گے، اور اگر تم اسے قتل کر دو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اتفاق سے اس قوم میں ایک بڑھیا تھی جس کے پاس کثرت سے مال و دولت اور بہت سے اونٹ اور بکریاں تھی۔ اس نے قوم کے 2 رئیس آدمیوں کو مال کا لالچ دے کر اونٹنی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ وہ گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی نکلی تو اسے تیر مار کر زخمی کر دیا اور اس کے پاؤں قلم کر ڈالے۔ اس کا بچہ پہاڑ پر بھاگ گیا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ حضرت صالح کو جب اس کی اطلاع ملی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ فرمایا اب خیریت اسی میں ہے کہ جا کر اس کے بچے کو ڈھونڈو، مگر وہ نہ ملا۔ 3 دن بعد تم سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عذاب کی علامت یہ ہوگی کہ پہلے دن تمہارے منہ زعفران کی طرح زرد ہوں گے، دوسرے دن ارغوان کی طرح، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر غضب الہی نازل ہوگا اور تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ چوتھے دن ایک ایسی ہیبت ناک آواز آئی کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح تشریف لائے اور ان کی بربادی کو دیکھ کر بہت روئے۔ فرمایا افسوس کہ تم لوگوں نے میری نصیحت نہ سنی۔